ہلو جی جناب غالب صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی بہت بڑھیا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ آج آپ کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر اس لیے بلایا ہے کہ پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بلاتے نہیں ہو، جگہ نہیں دیتے ہو، تو ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا گیا باقاعدہ۔ جی جی بہت بہت شکریہ، مجھے لگا آج موقع نہیں ملے گا کیونکہ بڑی دیر سے میرے کمنٹس مطلب مجھے ٹائم آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا بھائی، ہمارے غالب صاحب بہت اسپیشل آدمی ہیں، ان کو ٹائم آؤٹ نہ کیا۔ آپ اسپیم تو نہیں کر رہے تھے؟ نہیں بالکل نہیں، میں کیا نام الگ الگ کمنٹ کر رہا تھا، یہ بھی نہیں کہ ایک ہی کمنٹ میں 1000 بار کر رہا تھا، یا یہ مطلب میرے ایک کمنٹ سے دوسرے ماڈریٹر کی کمنٹ طرف کے سے وہ ہوا ہے، درمیان۔ ماڈریٹر کی طرف سے ہوا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کو ٹائم آؤٹ کیا گیا۔ یہ میں ذرا شیئر کر لوں پہلے، ایک منٹ۔ اچھا، اس کا جو فونٹ ہے نا وہ آپ شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن بہرحال حوالہ موجود ہے۔ یہ چونکہ یہ فونٹ کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، بنیادی طور پر کہاں گیا، ایک منٹ جی، یہ رہا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ آپ کسی نے بھی کھانا، جو بھی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھائے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا کھانا نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خود کماتے تھے، خود کھاتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاتے تھے، اپنا گھر چلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ ترغیب دی ہے امت کو کہ خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ خود کماؤ کھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو مت دو، لیکن یہ کہ خود محنت کرو۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں، تو ایک منٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، جنرل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد 3 حدیثیں میں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے، یہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کی۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہونی چاہیے، یہ رہی، ہاں یہ بھی جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے، صحیح بخاری میں۔ یہ دیکھیے، اتنا تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے صحیح بخاری، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، اتنا تو نظر آ رہا ہے۔ جی، تو اس میں صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سے۔ اچھا، اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو ہے جو تجارت کرتے تھے، یہ تو نبوت کے بعد ہی اس کے اندر کافی کمی آ گئی تھی، مدینے میں آتے آتے اور کمی آ گئی تھی، لیکن تجارت ختم نہیں کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ اپنا اونٹ بیچو گے؟ اتبیعنی جملک؟ تو قال نعم، جابر نے کہا کہ جی ہاں بیچوں گا۔ فاشتراہ منہ بأوقیۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی کے بدلے اس اونٹ کو خرید لیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو جو تجارت کرتے تھے وہ مویشیوں کی کرتے تھے، یعنی جانوروں کی خرید فروخت کی بھی بات بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے، کچھ ایک پوچھ لوں؟ منٹ پہلے سن لیجئے۔ وورد عن جابر، یہ بھی جابر سے ہی روایت ہے کہ ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہ ہوا واقعہ کہ ایک شخص نے ایک مدبر غلام کو آزاد کر دیا۔ مدبر غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آقا یہ کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا، اس بندے کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری پراپرٹی نہیں تھی سوائے اس غلام کے۔ فاحتاجا، اور یہ جو بندہ تھا، مولا تھا، آقا تھا، یہ ڈیٹ میں تھا، یعنی قرضوں میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس نے جو ریلیز کیا تھا غلام کو، اس کو کینسل فرمایا۔ فقال من یشتریہ منی، اور آکشن پر رکھا اور کہا کہ اس کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو نعیم بن عبداللہ نے اس کو تقریباً 800 درہم میں خرید لیا۔ وہ پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیے، اس شخص کو کہ جس کو ضرورت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس مدبر کو، یعنی اس غلام کو فروخت کیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام فروخت کیا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگلی روایت اور آ رہی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ فرماتے ہیں، ابو بکر کے بیٹے ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فجاء رجل مشرک، تو ایک مشرک آیا بکریاں لے کر۔ پہلے اونٹ کا مسئلہ تھا، اب بکریاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیعن ام عطیتن، کہ بیچو گے یا گفٹ لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بکریاں خرید لی۔ یہ روایت بھی بخاری کے اندر آئی ہے۔
تو اس طریقے سے یہ 3 روایتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچنے اور خریدنے یہ پوری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جی جناب. اب آپ اچھا ہمارے فادر نے ایک بار کرسی خریدی تھی، تو میرے خیال سے کرسی کا بھی وہ ویپار کرتے ہیں، اور صبح دودھ خریدتے ہیں تو دودھ کا بھی ویپار کرتے ہیں، اور عید پہ کپڑے خریدتے ہیں تو کپڑے کا بھی ویپار کرتے ہیں. تو ویپار کے لیے مطلب کیا یہی آپ اگر آپ ویپار کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دکان کا ہونا ضروری ہے؟ اگر یہ بات ہے تو دکان کسی نے اگر اپنی پھر تو مکے میں بھی آپ صلی اللہ مفتی صاحب اگر کسی نے اگر اپنے لیے اونٹنی خرید لی تو ویپار کہاں ہوا؟ وہ میری بات سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں کوئی دکان نہیں تھی. دیکھیے ویپار آپ وہی نا، آپ آج کی ٹرم میں کہ کلابہ میں مارکیٹ ہوگی، دکان ہوگی تو تب جا کر اس کو جو ہے ہم ویپار مانیں گے. ویپار کا جو ہمبل طریقہ ہے وہ یہ کہ ادھر سے خریدا ادھر بیچا، یہ ویپار ہے. اس میں سے جو نفع ہوا وہ رکھ لیا. تو خرید اور فروخت ایک آدمی اگر ضرورت سے زائد ہے، سن لیجئے، اگر ضرورت سے زائد کو ضرورت نہیں تھی ان خرید و فروخت کی، یہ جو پریزنٹیشن پوری کی گئی ہے اس سے پتا چل گیا کہ آپ کے پاس اونٹنیاں بھی تھیں، آپ کے پاس بکریاں بھی تھیں، آپ کے پاس زمین بھی تھی، جائیدادیں بھی تھیں، غنیمت بھی تھی، سب کچھ تھا. اب اس کے علاوہ جو ضرورت سے زائد چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید فروخت کر رہے تھے تو وہ تجارت ہی کی وجہ سے کر رہے تھے. تو آپ اس کو کہہ لیے کہ دودھ خریدا تو یہ ویپار ہو گیا، ورنہ تو اگر آپ دکان چاہیں گے تو دکان تو مکے میں بھی نہیں تھی، جبکہ آپ مانتے ہیں کہ آپ دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں مفتی صاحب، دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن ابھی دیکھو انہوں نے اونٹنی خریدی، ٹھیک ہے، اب ایسے تو ہم بھی آج نہیں 10 دن میں 1 مہینہ میں کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کا ویپار کر رہے ہیں. میرے پاس 10 کپڑے ہیں، میں تھوڑا مرزا غالب صاحب سے بات کر لوں گا، دوسرے بیچ میں نہیں پڑیں گے بھائی. خریدا بھی میں تھوڑا بات کر لوں اگر آپ اجازت دے تو غالب صاحب سے. نہیں بالکل اجازت نہیں ہے سر جی. بھائی آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ہم سے؟ تھوڑی سی بس بات کریں. نہیں آپ لوگ کیا ہے نا مدعا چینج کرنے آتے ہو. ابھی دیکھو میں بالکل نہیں غالب بھائی، بالکل مدعا چینج نہیں ہوگا. میں بس آپ سے کچھ بنیادی سوال کروں. دیکھیں غالب بھائی آپ تھوڑا سمجھیں کہ آج سے جو مطلب تھوڑا میں آپ کو سیناریو دے رہا ہوں نا، میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں نا یار، سنیں تو تھوڑی. آپ مجھے مت دیجیے، سنیے تو یار تھوڑی بات بھائی، سنیے تو تھوڑی سی بات. جی نہیں سن سکتا نا میں آپ کی، یہ میری مجبوری بھائی. میں پہلے مفتی صاحب کو پتا نہیں میں نے فیس بک پہ کمنٹ کیا تھا، کہیں بولا تھا کہ میں صرف آپ سے ہی بات کروں گا اور کسی سے نہیں بات کروں گا. میں آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کیا مجبوری ہے غالب صاحب آپ کی؟ کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اور بیچ میں پڑے. یہ میں پہلے ہی طے کر گیا تھا، میں اپنی بات سے مجبور ہوں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال عاصم صاحب جو ہے وہ ہمارے پینلسٹ ہیں، اگر وہ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہ چلیے، آپ کو نہیں مجھے بتا رہے ہیں، بتا دیجیے آپ عاصم صاحب. دیکھیں اصل ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو آدمی شہر میں پیدا ہوا ہو نا، اس کے لیے تجارت کا بالکل، یعنی کہ شہر میں ہی پیدا ہوا ہو، پوری زندگی جو شہر میں ہی گزاری ہو، تو وہ آج کے گاؤں کے اندر جو تجارت کا طریقہ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا. بالکل. یعنی کہ آج ہمارے گاؤں میں بھی اب فار ایگزامپل میں غالب صاحب سے پوچھوں کہ آپ کو پتا ہے تجارت کی ہسٹری میں جو ہے کرنسی کی کیا ہسٹری رہی، بارٹر سسٹم کیا رہا ہے، پہلے کس طریقے سے لین دین ہوا کرتی تھی، اس کے اندر ایک بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہم ارتقاء پذیر ہوئے ہیں تجارت کے اندر، چیزوں کے اندر. آج ہم کرپٹو کرنسی تک پہنچ گئے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. آپ ایسا چاہیں گے نہیں یار میں کرپٹو کرنسی کے دور میں جی رہا ہوں تو مکہ کا جو دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی کرپٹو کرنسی جیسا دکھنا چاہیے. اگر وہ ویسا نہیں دکھ رہا ہے تو مطلب وہ ہمارے اسٹینڈرڈ یعنی بزنس اسٹینڈرڈ پہ کوالیفائڈ نہیں ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ وہاں بزنس ہوتی نہیں تھی. تو ایسا نہیں ہوتا غالب صاحب. تھوڑا اس سوسائٹی میں جا کے اپنے آپ کو سمجھیں، کہ آپ اس سوسائٹی میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہاں کیسے تجارت ہوتی تھی اور وہاں لوگ کیسے تجارت کیا کرتے تھے اور وہاں کیا لین دین کا کیا ذریعہ تھا. آپ نے کبھی مونگ پھلی خریدی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی مونگ پھلی خریدی ہے؟ مونگ پھلی ہاں شہروں میں خریدا ہے ہم نے، گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں. مطلب آپ مونگ پھلی بیچتے بھی ہو؟ آپ کا کام ہے مونگ پھلی بیچنا؟ تو یہی دقت آ رہی نا. میں نے کیا کہا، ہم نے شہروں میں خریدا ہے، گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں. آپ نے غالب صاحب کوئی نئی بات نہیں کی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہہ دیا کہ جی میرے ابا نے کرسی خریدی تو کرسی خریدنا تجارت ہے. اگر آپ بارٹر سسٹم سمجھتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ گڈس فار گڈس، یہ جو سیل ہے یہ تجارت ہی میں آتی ہے. یہ تجارت ہی میں آتی ہے کہ آپ چونکہ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی، کرنسی کے نام پر درہم اور دینار ہوا کرتے تھے اور وہ کے پاس نہیں ہوتے تھے. بارٹر سسٹم
हुजूर कभी मिसवाक भी खरीदे होंगे, कभी खजूर भी खरीदे होंगे, सब मतलब मिसवाक की भी तिजारत करते थे, खजूर की भी, गालिब कभी साहब, चप्पल खरीदे होंगे। पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज खरीदने की जरूरत थी? मुझे दिल पर हाथ रख के बता दीजिए। अभी आप खरीदवा तो रहे हैं ऊँट? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज खरीदने की जरूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, अनिल अंबानी भी खरीदता है, उसमें क्या है? नहीं, अनिल अंबानी बहुत सी चीजें वो खरीदता है जो उसको लग्जरी के लिए चाहिए, और आजकल हमारे पास वसाइल, हमारे पास वसाइल भी हैं और चीजें भी बहुत हैं। एक सादा जिंदगी में जहां आपको खाने पीने ही के लिए बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और तो हुजूर आपकी किस लिए खरीदे थे? देखिए देखिए गाली साहब, अगर आप बात करने के लिए आए तो सुनने के लिए, सुनने का थोड़ा सा वो जी, रखें, जी, एकदम बोलिए, पूरा बोलिए। करें। तो आपके बोलिए। सामने पूरी प्रेजेंटेशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने पीने के लिए ऊँटनियाँ हैं, पहले से बकरियाँ मौजूद हैं, ज़मीन और जायदाद है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा और दूसरी अज़वाज के पास भी उनकी जो जायदादें थी, वहाँ से बागात से वो आ रहा है, हर साल जो गल्ला आता था, सब कुछ है, ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी खरीद-फरोख्त कर रहे हैं, तो बगैर ज़रूरत के कोई आदमी खरीद-फरोख्त क्यों करता है? अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि तिजारत के लिए करता है। तो या तो आप ये साबित कर दें कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ खरीदी है, वो अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए खरीदी है, तिजारत के लिए नहीं खरीदी है। अगर कहीं हवाला मिल जाए आपको, तो वो आपके ज़िम्मे है। हम ये साबित कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं थी, इसके बावजूद खरीदा, तो ये तिजारत ही के लिए खरीदा। ये है मतलब। अच्छा जी। अभी क्या नाम है, आप बता रहे हैं कि उनके पास ऊँट भी थे, बकरियाँ भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ऊँट खरीदे। सर जी, आप मुझे इसका थोड़ा दलील दे दीजिए, आपको ये पता कहाँ से चला कि वो ऊँट होने के बाद ये एक्स्ट्रा ऊँट खरीदे थे? उसकी वजह यह है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु का जो वाक़या है, चूँकि हदीस के जो रावी हैं वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हैं, और जाबिर इब्न हुँ। अब्दुल्लाह से जो ऊँट खरीदा है वो जंग तबूक के मौके पर खरीदा है, और तबूक का जो वाक़या है वो सन 9 हिजरी में हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊँटनियाँ थीं वो मदीने में हिजरत के फौरन बाद से ही थीं, यानी हिजरत के 9 साल के बाद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के साथ ये वाक़या हो रहा है। अच्छा जी। 9 साल बाद वो वाक़या हो रहा है, तो इसीलिए खरीदा था कि मतलब अब मुझे इसे बेचना है, तो बेचने का भी कुछ ना कुछ वो हिसाब-किताब होगा ही। वो आपके ज़ाहिर-सी बात है, किसी के समझ में नहीं आएगा, चूँकि आपने एक सेट कर लिया कि जी दुकान पर ही नहीं, तिजारत सेट होती है, नहीं वो किया, देखिए, तिजारत नहीं होती है। मैं मैं तो अगर आपको पूछ रहा हूँ मिसाल कि के तौर बार्टर पे बार्टर सिस्टम तिजारत को नहीं, मानते हैं आप, या नहीं मानते हैं? उसको मानते हैं या नहीं मानते? मैं को मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे गाँव में भी होता है, जिसकी 10 भैंस भी होती है, वो 11वीं खरीद लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि उसका भाई काम ही हो गया गाय-भैंस खरीदना-बेचना, सुनिए, ये कोई बात नहीं अज्ञानी होती अपनी ना सर। ज़रूरत के लिए खरीदता है ना। सुनिए, अगर 10 ऊँटनियाँ थी, सुन लीजिए मेरी बात, 10 ऊँटनियाँ हुँ। थी, मैंने फुतुहुल बुल्दान से ये साबित किया, ठीक है? बलाज़री की फुतुहुल बुल्दान, और आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा कि एक रिवायत में 15 ऊँटनियाँ भी थी। अच्छा, एक वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ अज़वाज थीं, हर एक के लिए 1 ऊँटनी, तो 9 ऊँटनियाँ हो गईं। 1 ऊँटनी चलो आपने अपने लिए रखी, 1 ऊँटनी आपने अपनी रख ली, तो अब ज़रूरत की तमाम ऊँटनियाँ हो गई। इसके बावजूद भी ऊँटनियाँ अगर खरीद रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं? ज़रूरत तो पूरी हो गई। वही मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक एक बीवी एक ऊँट का पूरा दूध पी जाती थी, मतलब इतनी पावरफुल थी। ये है सर जी, ये है ये है और ये गेम करना। देखिए, ये बात आप दूसरे मौजू पर ले गए। अच्छा ये इतनी अच्छा, पावर मैं आपको एक चीज़ देता हूँ प्राइवेट चैट में, उसे आप पेश करिए ज़रा। ये खामखा की ही बोदी दलील है कि जी अच्छा, इसलिए भाई एक घर में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी मुतय्यन कर दी कि इस ऊँटनी का दूध इस घर में जाया करेगा रोज़। इट डज़न्ट मैटर कि वो बीवी उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें तारीख में ये पता चल जाता है कि एक ऊँटनी एक घर के लिए मुतय्यन तारीखी तो नहीं। बात आप 9 मानते घर नहीं थे, है सर जी, सुनिए, आपने अभी 9 घर बैक थे, साइड वीडियो में कहा 9 था घर कि आप थे। तारीखी हवालों को नहीं 9 मानते। घर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 9 घर थे, 9 ऊँटनियाँ हो गईं, 1 ऊँटनी चलो अपने लिए मान लो। अब 10 ऊँटनियाँ हो गईं, तो अब इसके अलावा जो भी खरीदेंगे वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा। क्यों खरीदा? तिजारत के लिए खरीदा। आप तो तारीखी हवालों को बोलते हैं कि ये हुज्जत का मतलब है ही नहीं, तो उससे बीच में मत लाइए। मैंने आपको एक वो दिया है लाइव प्राइवेट चैट में, उसे आप कोशिश करिए खोलने की। तारीखी हवालों को मैंने कब कहा है कि हम हुज्जत नहीं मानेंगे? अभी आपने ये सलेवरी वाले मसले पे तो बोल रहे थे कि जो मुर्तद लाते हैं तारीखी हवालों को, वो पता नहीं क्या अच्छा, कि और भी बहुत कुछ बोल रहे थे, अच्छा ध्यान भी नहीं सही है। मुझे पूरा। अच्छा चलिए, मेरे पास 2 गवाह मौजूद हैं कि मैंने तारीखी हवालों के ताल्लुक से क्या कहा है। एक आसिम साहब, एक कैसर अहमद राजा साहब हैं। कैसर अहमद राजा साहब, आपका इस्तिकबाल करता हूँ। तारीखी हवालों के ताल्लुक से मेरा क्या मौक़िफ़ है? सर जी, क्या आप बताएँगे? सर रुक जी, जाइए, रुक जाइए, इस्तकबाल रुक से जाइए। पहले मैं जो राजा मैंने साहब एक इधर लिंक दिया है। आगे चलिए नहीं दूँगा, मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूँ हाँ। मैं। ये झूठ बहतान नहीं चलेगा। कैसर राजा साहब, ज़रा मुझे बताइए चलिए। कि तारीखी हवालों के एतबार से हमारा क्या मौक़िफ़ है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी साहब? आपकी आवाज़ में बहुत स्टैटिक है।
معافی چاہوں گا، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں ابھی اس کو میں چلیے ہم پہلے گواہ کو لے آتے ہیں، آپ دوبارہ اس کو ذرا فکس کر لیں۔ عاصم افتخار صاحب، تاریخی حوالوں کے اعتبار سے ہمارا کیا موقف ہے؟ جی مجھ صاحب، یہ تو مطلب مجھے بہت تعجب ہوا کہ غالب بھائی جو ہے وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ نارمل بات بھی نہیں سمجھ سکتے ہمارا کیا، بلکہ پوری امت کا یہ موقف ہے کہ جو چیزیں کہنے لگا ہوں ان کو، یہ مغلوب آدمی ہے کہ جو چیزیں دیکھیں، ہمارے پاس پوری ایپسٹمولوجی ہے کہ کون سی تاریخی روایت قبول کی جاتی ہے، کون سی نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو روایت ضعیف ہو، موضوع ہو، اور وہ صحیح حدیث موضوع ہو تو وہ تو سرے سے خارج ہے، جو ضعیف ہو وہ صحیح سے ٹکرا جائے تو وہ خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ایپسٹمولوجی سمجھیے، ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم کہیں کہ بھائی تاریخ طبری پوری کی پوری جو ہے وہ غیر معتبر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری معتبر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لی بھی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھی لی جا سکتی ہیں، اور وہ ایک علمی کام ہے جو طے کرتا ہے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے۔ لیکن آپ لوگ شاید لگتا ہے کہ وہ اس علمی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ابھی رک جائیے غالب صاحب، ابھی نہیں بول رہا، ابھی ایک گواہی ہوئی ہے، دوسری گواہی ہونی ہے۔ جی قیصر احمد راجہ صاحب، آپ کا مائک ٹھیک ہوا؟ جی میری آواز بہتر ہے اب؟ جی، کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے گواہ ہیں۔ تاریخی حوالوں کے اعتبار سے ہمارا کیا موقف ہے؟ کیا ہم نے موقف اختیار کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل، بڑے کلیئرلی یاد ہے۔ تاریخی حوالوں کے اس کے تعلق سے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم تاریخی حوالوں کو مانتے ہیں، بائی ڈیفالٹ ہماری پوزیشن نے یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے محدثین نے، ہمارے محققین نے بڑی محنت کی ہے، جس میں سے انہوں نے فلٹر کیا ہے، جدا کیا ہے غلط کو ٹھیک سے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کے لیے پورے معیار قائم کیے ہیں، اور وہ غلط ایسے جو ہمارے حق میں ہوں، اگر وہ بھی اس معیار سے ہٹتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے، جو ہمارے خلاف ہوں اس کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ ہم تاریخ کے منکر نہیں ہیں، جو تاریخ میں جھوٹ درج ہے ہم اس کو کوئی بھی جو ایک لاجیکل سیلف رسپیکٹ والا آدمی ہے اس کی طرح ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ غالب صاحب۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا، چونکہ آپ لوگ صحیح سے سنتے نہیں ہیں، یہ پرابلم ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ تاریخی روایات جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے کے عقیدے سے ٹکراتی ہوں، رسول کی حرمت اور عصمت سے ٹکراتی ہوں، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام اور مرتبے سے ٹکراتی ہوں، ایسی تمام کی تمام تاریخی روایات ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا کیا آپ کے مقام اور مرتبے اور حرمت اور عصمت کے خلاف ہے؟ میرے خلاف کیوں ہے اور میرے اگینسٹ میں اپنے فیور میں کیوں آئے گا؟ فی الحال میں آپ کو ایک لنک دیا ہوں پرائیویٹ سے۔ بھائی اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی یہ تو آپ نے سسٹم ہے نا، دیکھیے جو سسٹم آپ نے رکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید فروخت کرنا، تجارت کرنا، کیا رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے آپ کے نزدیک یا نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں جو سسٹم آپ لوگوں نے رکھا ہے اس حساب سے تو مان لو جو ہٹلر کے سپورٹر ہوں گے وہ تو اس کے خلاف، اس کے جو برائی والی باتیں ہوں گی سب کو بول دیں کہ بھائی وہ ضعیف باتیں ہیں، وہ ہم نہیں مانتے، پھر تو کر لے گی ہٹلر برا ثابت۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن اگر قرآن کو سب سے اوپر مانتے ہیں نہیں آپ اسلامک ایپسٹمولوجی میں؟ سب سے اوپر مانتے ہیں نیچے ہے نا؟ سب سے اوپر مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ اخلاق کے اوپر جا کر کرتے ہیں، قرآن نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ اب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کسی سیکنڈری ریفرنس میں اگر آئے گا اور وہ اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہوگا تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ مانیں گے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہٹلر ہی کو لے لیجیے آپ۔ ہٹلر بہت خراب آدمی تھا، لیکن ہٹلر کی دو بایوگرافی ہیں۔ ایک تو بایوگرافی اس کے مثلاً قریبی آدمی نے لکھی ہے، وہ بہت آتھینٹک ہے، اور دوسری جو بایوگرافی ہے وہ ایک یہودی نے لکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہودی تھوڑا سا ریسسٹ ہوگا جو کہ یہودیوں کو ظلم ہوا ہے۔ اب جو یہودی نے بات لکھی ہے وہ اس آدمی کی بات سے ٹکرا رہی ہے جس نے بہت آتھینٹک ریفرنس کے ساتھ بایوگرافی لکھی ہے، تو آپ کس کی بات لیں گے؟ یہودی کی بات لیں گے یا جو آتھینٹک بات لکھی ہے وہ لیں گے؟ یہ تو کامن سینس ہے بھائی، آپ کے پاس کامن سینس بھی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ نے سیدھا بولا تھا جو حضور کی شان والی باتیں ہوں گی ہم اسے نہیں لیں گے، جو شان خلاف والی باتیں، شان خلاف والی باتیں، لعلی خلق عظیم، وہ شان کہاں سے ثابت ہے؟ وہ میں اس کتاب کی ریفرنس کو مانوں ہی کیوں؟ مطلب آپ لوگ اپنے من پسند والی بات کو مانیں گے اور جو ہم لوگ سوال اٹھائیں گے تو یہ بھائی گستاخی والی بات ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ من پسند والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوزیشن متعین کر دی گئی ہے، جو چیز بھی اب اس پوزیشن سے ٹکرائے گی چاہے وہ اسلامک ریفرنسز کے ہی میں ہی ہو، یعنی حدیث کی کسی کتاب میں ہو، تاریخی کی کسی کتاب میں ہو، تو قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا کیا قرآن کے مخالف ہے؟ نہیں ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا۔
نہیں قرآن کے مخالف نہیں ہے، لیکن میں بول رہا ہوں جب آپ لوگ ہماری وروਧ، ایسے اب نہیں جب ہوتا نا قرآن کہ کے آپ اپنے مخالف مطلب کی نہیں ہے بات کو صرف مانو گے، اسی دیکھو سیم کتاب میں سے اب میں آپ کو بولو گے واپس جو لے کے گستاخی چلتا والی ہوں بات میں غالب مانوں صاحب، گے، میں ایسے آپ کو تھوڑی واپس ہوتا لے ہے، کے چلتا ہوں غالب ہم صاحب، تعریف والی بات نہیں مانیں گے۔ مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ چونکہ آپ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی مفتی صاحب جو ہے نا وہ تو تجارت ثابت ہی نہیں کر پائیں گے چونکہ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے۔ نہیں جب ہم نے نہیں تجارت ثابت، آج مجھے میری بات مکمل نہیں ہوئی، جب ہم نے بولیے تجارت ثابت کر دی اور میں نے یہ کہا کہ بلازری کی فتوح البلدان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 9 یا 15 10 یا 15 اونٹنیاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے اونٹنی خریدی، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز خریدی تو تجارت ہوگی۔ تو اب آپ یہ کہہ لیں گے نہیں جی ہم تو تاریخی روایت کو نہیں مانتے چونکہ آپ نہیں مانتے۔ میں نے اپنا موقف تاریخی روایتوں کے مطابق واضح کر دیا کہ یہ موقف ہے، اب آپ اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تسلیم نہیں کرنا ہے چاہے ہم کوئی سی بھی دلیل دے دیں۔ فی الحال میں نے آپ کو لنک دیا ہے، آپ کو کھول نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں کہ بڑی دیر سے۔ مجھے نہیں پتا وہ لنک کہاں ہے، جی I don't know۔ میں ان کے لنک میں آپ کو روشن کر دیتا ہوں، اس میں مال فہ کا ذکر ہے، اور مرزا صاحب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مال فہ کی جو واقعات ہیں یہ جب مسلمانوں کے حالات بہت آگے آپ مت ایڈوانس ہو بولیے تھوڑی چکے دیر، تھے۔ جی میری سر جی بات ایک تھوڑی دیر منٹ آپ پلیز، مت، جی میری سن لیجیے کہ بات ایک منٹ کے لیے آپ۔ پہلے یہ مسئلہ نہیں، پہلے لنک پھینس ہو جائے، میں جی دیکھ وہ لنک ہے کدھر بھائی، اللہ کے بندے وہ دیکھ تو لوں ہے کہاں۔ جی دوبارہ مال دیکھیے فہ ابھی کا ذکر ہے، اور یہ مرزا دوبارہ۔ صاحب کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ آیات ان ایڈوانس ٹائمز میں آئی تھی کہ جب یہ جاگیر فدق اور خیبر یہ سارے ان زمانے کے معاملات تھے۔ تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مال فہ سے ان آیات سے پہلے کے جو رولنگ دی گئی ہے کہ مال فہ اور کہ جو غنیمت ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مینز کہ اس سے ایک دن پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے لنک پیش کر دیجئے۔ دیکھو بات کرنے کے لیے صحیح دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے لنک تو کھول لینے دیجیے۔ آ گیا بھائی، آ گیا۔ ہاں جی کھول گیا جی آپ کا لنک۔ تھوڑا بڑا کریے، میں تو موبائل میں چلاتا ہوں تو مجھے تو برابر دکھ بھی نہیں رہا ہے، ہلکا سا بڑا، بس زیادہ بڑا کوئی بات نہیں۔ ایک منٹ، مجھے نظر نہیں آئے گا نا، یہ اسکرین سے اوپر بڑا ہو گیا زیادہ۔ جی اب بولیں۔ ہاں ٹھیک، اب ایک دم درست ہے، کام چلنے بھر کا ہے۔ جی اس میں یہ میں نے سوال پوچھا تھا اسلامک ویب سائٹ میں، اس میں آپ دیکھ لیجیے ایک بار کیا جواب آیا ہے۔ نہیں آپ پتہ مجھے نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا آپ صحیح بول رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھوں کیا ہے اس میں، بتائیے مسئلہ کیا ہے وہ بتائیں۔ ہاں یہ کہاں دکھایا گیا ہے؟ یہ تو مکہ والا معاملہ ہے، تو شاید میرے خیال سے تھوڑا نیچے جائیے، اور ایک منٹ تھوڑا اور نیچے آئیے۔ ختم نہیں ختم کیسے، وہاں پہ ایک وہ ہے نا کہ میں کیا لکھا تھا۔ مرزا صاحب میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے۔ بیسیکلی کوشچن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ارننگ کیسے کرتے تھے۔ عاصم صاحب یہ والا سنیے I have been sent ahead of the hour، یہ والا کہاں یہ پر کیا، اس کا تھوڑا مطلب بتا دیں گے آپ؟ یہ اٹ واز نریٹڈ، it was narrated at ابن عمر، یہ والا۔ ہاں کیا ہے بتائیے اس میں۔ تھوڑا بتا دیجئے پڑھ کے نا سر جی۔ نہیں پہلے آپ پڑھیے نا، اس میں کیا ہے آپ سوال تو کیجئے نا، میں آپ کو سبق پڑھانے نہیں آیا، آپ کے سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال بتائیے کیا ہے۔ ہاں یہ سوال میں نے اسلامی ویب سائٹ پہ ڈالا تھا جو میں نے آپ سے پچھلے ٹائم پوچھا تھا، بھائی اس وہاں میں سے آیا سوال کیا ہے آپ کا، وہ اعتراض بتائیے نا، وہ اعتراض کیا ہے وہ بتائیں کیا ہے۔ یہاں اعتراض ہے کہ یہ تو دکھا رہا ہے کہ بھائی جو میرا معاش ہے وہ تو بھالے کے سائے میں ہے، ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے، اور ایک دم نیچے اور آ کے دکھاتا ہے، تھوڑا اور آ کے کہاں ہے، دس از بیٹس، ہاں یہ نیچے آ کے، ہاں دس and highlights that duty is permissible for the ummah and that the provision of the prophet, blessings and peace of Allah be upon him, was in booty and not in other kinds of earning، اور کسی اور چیز کا وہ مطلب وہ نہیں تھا۔ Hence some of the scholars said that it is the best kind of earning۔ ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اب میں کنفیوز ہوں کہ یہ صحیح جواب دیے ہیں یا آپ صحیح جواب دے رہے ہیں۔ ایک اٹھنی پہ تو آپ ان کو پورا ویپاری بنا دیے اور یہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کوئی تضاد نہیں ہے۔ حدیث میں جو یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف انکم تھا وہ بوٹی تھا، ہم نے اس کا انکار کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ تب سے آپ تجارت
تجارت ایک اونٹنی خریدنے پہ زندگی میں انہوں نے ایک بکری 10 سال کے اس میں ایک بکری خرید لی، اس کو بھی آپ تجارت شامل ہے۔ تو خود ہی یہ مان کر چل رہے ہیں پہلے ہی سے کہ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بوٹی سے لیتے تھے 1/5۔ ہم تو خود ہی مان رہے ہیں، اس میں ہم نے غلط کہاں کہا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صرف تاجر نہیں تھے بلکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ تجارت کے اندر تو کمی آنی تھی، وہ تو متاثر ہونا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ 100% ختم ہو گیا ہو، ایسا نہیں تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اسی پر قائم ہوں۔ اب ایک بار آپ خود ایکسپلین کر دیجئے، یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے، دس حدیث پوائنٹس آؤٹ ٹو دی ورچی آف اسپیئر، اس پہ تھوڑا ایک بار آپ پڑھ کے تھوڑا سمجھا دیں گے، تھوڑا بڑھیا رہے گا۔ ہاں، تو اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد افضل ہے، جہاد کرنا افضل ہے، اور یہ کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امت کے لیے غنیمت لینا حلال ہے، اور یہ کہ یہ بہت اچھا مال ہے، نفیس مال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ فتح الباری کا حوالہ ہے اور the provision of the prophet was in booty and not in other kinds of earning۔ ہاں، تو یہ چیز جو ہے ان کی پرسنل رائے ہو سکتی ہے جنہوں نے بھی فتویٰ لکھا ہے، لیکن ہم نے تو حوالوں کے ذریعے ثابت کر دیا نا۔ دیکھیے آپ ایک اونٹنی اور ایک بکری بتانے پہ لگے ہوئے تھے، اور یہ ویب سائٹ والے کچھ اور بولتے ہیں۔ حوالہ موجود ہے، اس میں کوئی حوالہ موجود ہے؟ جی، اس میں کوئی حوالہ موجود ہے؟ اس میں کوئی حوالہ موجود ہے مطلب؟ جس حدیث کو آپ نے مجھے ایکسپلین کرنے کے لیے کہا، اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری ارننگ نہیں تھی، سورس آف انکم نہیں تھا، اس حدیث میں ہے یہ؟ اب دیکھیے، تو یہ تو آج دیکھیے، یہ بھی اسلامی ویب سائٹ ہے، میرے گھر کا مہمان تھوڑی ہے بندہ جو بھیجا ریپلائی آپ کو پتہ ہے۔ تو مرزا صاحب آپ بھی تو مفتی صاحب اگر ایک لمحہ اگر آپ مجھے دیجئے، مرزا صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کہ دس حدیث points to the virtue of spare، اور اس کے آگے جو بریکٹ میں انہوں نے جو آگے ایکسپلین کر کے and highlights that the booty is permissible for this ummah and that provision of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was in booty and not in other kinds of earning, hence some of the scholars said that it is the best kind of earning, end quote۔ وہ ایک تبصرہ کر رہے ہیں، ایک اپنی رائے دے رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یہ شاید کسی اسلامک ایپسٹمولوجی کا حصہ ہے، whereas آپ کو درجنوں ریفرنسز ایسے مل سکتے ہیں اور یہاں بھی ملے ہیں کہ جس میں 15 سال کا بچہ ہے یا 10 سال کا بچہ ہے جس نے جواب دیا اس ویب سائٹ میں، یا اکیلا بندہ ہے یا اکیلا بندہ کے ساتھ 15 سال کا بچہ بھی ہے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ اگر آپ کو نالج جو ہے وہ آپ کے لیے معیار یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو میرا خیال ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب تو 12 سال کے بھی نہیں ہیں، 15 سال کے بھی نہیں ہیں، مفتی ہیں، سرٹیفائیڈ عالم ہیں، انہوں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ نہیں اور بھی ہیں، تو پھر آپ مان لیجیے آپ کا معیار تو ہو جاتا ہے۔ بول رہے ہو نا کہ ان کی پرسنل رائے ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی، نہیں ہے، وہ سامنے لکھی ہوئی ہے پرسنل رائے۔ اور فتح الباری جو لکھا ہوا ہے یہ 698، اس کا کیا کرو گے؟ اچھا، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کریں گے؟ بخاری جو لکھا ہوا اس کا کیا کریں گے؟ وہ جو میں نے جو حدیث پیش کی ہے، آپ تو ایک اونٹ پہ نا ویپاری۔ اچھا کیسر بھائی، آج تک آپ نے کیسر خریدا ہے؟ میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھنی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو۔ نہیں، پہلے بتا دیجیے آپ نے آج تک کیسر خریدا ہے؟ کیا خریدا ہے میں نے آج تک؟ کیسر وہ کیا چیز ہے؟ کیسر زعفران۔ کار خریدے ہو، موبائل خریدے ہو، کچھ خریدے ہو آج تک؟ ہاں جی، میں نے چیزیں خریدی ہیں، جی۔ ہاں چلو مان لو آپ نے موبائل خریدا، کیا موبائل خریدنے بیچنے کا کام کرتے ہیں؟ آپ کو پکا پتا میں نہیں کرتا؟ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، صرف اس بیس پہ کہ کسی نے کوئی چیز خرید لی تو خریدنے بیچنے کا کام کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ میں تو بہت کچھ خریدتا ہوں، صبح تو چڈی خرید کے لایا ہوں، میں چڈی خریدنے بیچنے کا کام کرتا ہوں۔ میرے محترم میری بات سنیے گا اور ایک سیکنڈ میری بات پوری ہونے دیجیے گا۔ یہ اگر ہم نے جو تقریباً لگ بھگ 2 ارب لوگوں کا ایک ریلیجن ہے اور تیزی سے دنیا میں الحمدللہ بڑھ رہا ہے، نیٹ ریورشنز کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے نہیں، تو اس کو اگر آپ نے کنڈیم کرنا ہے، اس کو آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو تھوڑی سی سنجیدگی لے کے آنی ہوگی، یہ بچگانہ باتیں آپ کو چھوڑنی ہوں گی کہ اگر یہ کیا ہے تو وہ کیسے ہے، وہ کیا ہے تو وہ ایسے ہے۔ جب آپ ہیل بینٹ ہو جائیں گے کہ ہم نے ایک چیز کو تباہ کرنا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے بھی کہوں، میری بات سنیے نا، میری آپ سن لیجیے، او بھائی میری آپ سن لیجیے، میری مرزا
مرزا صاحب ایسے نہیں ہوتا سر جی، ایسے نہیں مرزا ہوتا. صاحب اگر آپ کو یہ بھی آپ اعتراض بات ہے نا میں کہ جواب نبی دینے پاک کے صلی اللہ بجائے علیہ وسلم نے بچکانی بات بول رہے ہیں، جواب دے کے غالب صاحب بچکانی کیا بات کر بول رہے رہے ہیں، ہیں؟ ایسے تھوڑی ہوتا غالب ہے. صاحب آپ مسلمانوں کی سٹریم پہ ہوئے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں بیٹھے ہیں جن کا یہی کام ہے شٹ ڈاؤن کرنا، میوٹ کرنا، تو کائنڈلی جو یہاں پہ وہاں ادب تو میں آداب ہے پورا اس کے بولنے کا مطابق موقع بات دیتا ہوں کیجیے. سر جی. کبھی دیکھیے میں خود بولتا ہوں، سامنے والے کو بولنے دو. اچھا کتنی تو بار پھر اچھا مجھے بھی یہ کہہ دینا کہ بولنے دو، میں بھی بول لوں، تاکہ اپنے آپ کو نہیں، کہیں کہ پہلے مجھے آپ بھی بولنا. جواب دیجیے پھر بولنے دیجیے نا. اگر آپ نے اچھا صبح مجھے مان لو میری بنیاد بات تو کی تو پوری کیا ہو ہم رہی ہے. میں آپ کو بنیاد پہ آپ کا ایک کرتے ہیں دیکھیں، میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں میرے محترم، میں جی. ایک مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ فلسافیکل لیول پہ آ کے ایک اکنامکل لیول پہ آ کے زکوٰۃ کو ریفیوٹ کریں، فلسافیکل لیول پہ آ کے آپ جو تھیولوجی ہے آپ اس کو کاؤنٹر کریں. آپ جو ہمارے پاس نکاح کا نظام ہے، آپ لبرلزم کے ایلیٹ لیول پہ جا کے اس کے خلاف باتیں کریں. سر جی ٹھیک ہے، بول رہا ہوں، پہلے ہم مدعے کی بات بول پھر آپ دیجیے، زکات پھر آپ پھر صدقہ آپ وہی جو کچھ پھر آپ نے وہ وہی آپ حرکت بول شروع کر دی دیجیے. ہے. فیصل صاحب ایک منٹ، پھر آپ نے وہی حرکت شروع کر دی ہے. غالب ایسے صاحب نہیں ایک ہوتا نا. غالب صاحب ایک منٹ غالب صاحب پھر وہی آپ نے حرکت شروع کر دی ہے. جی غالب صاحب ایک میرے منٹ. محترم مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ فیصل جی بھائی جی پلیز، جی جی میں صرف ابھی تک کی جو گفتگو ہے نا، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ورنہ اس طریقے سے تو گفتگو چلتی رہے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ غالب صاحب اس لیے نہیں آئے ہیں کہ وہ یہاں مانے. نہیں سر جی، میں جو ابھی لنک دیا تھا. ایک منٹ غالب صاحب ایک منٹ، ابھی تک کے جو گفتگو ہے نا میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، پھر پبلک خود ہی طے کر لے گی. ہم نے جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا 3-4 احادیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، بکریاں وغیرہ خریدی ہیں. انہوں نے اچھا ساتھ میں یہ بھی ہم نے ثابت کیا بلازری کی فتوح البلدان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کی جو زندگی ہے اس کے ابتدائی دور سے ہی اپنی ضرورت کے بقدر اونٹ، بکریاں وغیرہ موجود تھے. اس کے باوجود بھی سن 9 ہجری میں تبوک کے موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ سے آپ نے اونٹ خریدے. بکریاں نہیں، بکریاں دوسرے صحابی سے خریدی تھی، دوسرے مشرک سے. تو یہ ضرورت سے زائد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ضرورت سے زائد کیا ضرورت کے بقدر بھی سامان اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. یہ بات بھی میں ثابت کر چکا ہوں، فوراً ہی ڈونیٹ کر دیا کرتے تھے. اب اس کے باوجود بھی ضرورت سے زائد اگر کوئی اونٹ، چوپایا، بکری، جانور خرید رہے ہیں تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تجارت ہی کی غرض سے خرید رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. آپ نے اس پر یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو تاریخی روایت ہے، تاریخی روایت کو تو آپ حجت نہیں مانتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا، آپ اس کو صحیح سے سمجھے نہیں ہے. میں نے اس کو اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ ہم کن روایتوں کو صحیح مانتے ہیں، کن روایتوں کو صحیح نہیں مانتے. آپ کو اگر یہ چیز کاؤنٹر اٹیک کرنی ہے تو کریے، لیکن اس کے لیے یہ موقع نہیں ہے. وہ کسی دوسرے موقع کے اوپر آپ کاؤنٹر اٹیک کیجیے گا. فی الحال تو ہم نے اپنی جو ایپسٹیمولوجی ہے اس کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا ہے. اچھا آپ نے ایک روایت ہمارے سامنے پیش کی، یہ جو حوالہ ہے اس کا اسلامک کون سی ویب سائٹ ہے انگلش کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بیسٹ انکم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بوٹی تھی. ہم نے اس کا انکار نہیں کیا، ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ انکم جو سب سے زیادہ ایز اے سربراہ مملکت، ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کو ملا کرتی تھی وہ بوٹی ملا کرتی تھی. تو کہیں بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. لیکن آپ اب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں منوانا نہیں ہے، ہمیں اپنا ایکسپلینیشن دینا تھا، وہ ایکسپلینیشن دے دیا ہے. اب لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز نہیں. چلیے جی ٹھیک ہے، پھر لوگوں پہ ہی فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ میں امید کروں گا کہ میں لوگوں سے یہی بول دے رہا ہوں کہ یہ جو میں لنک دیا تھا پرائیویٹ چیٹ میں کمنٹ میں بھی ڈال دوں گا ویڈیو ختم ہونے کے بعد، اور لوگ فیصلہ کر لیں وہ زیادہ بڑھیا، کیونکہ تب سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے نا. یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ فیئر انف. اور اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو حوالہ ہے وہ فتح الباری کا حوالہ ہے کہ جی اس میں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انکم تھی وہ بوٹی تھی، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، یعنی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا. یہ مستقل ذریعہ آمدنی ہے. ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کی آپ ایک جاب پر آپ لگے ہوئے ہیں تو جو تجارت ہوگی وہ تو سائٹ کی ہوگی نا. مان لیجیے میں ایک ٹیچر ہوں مثلا، تو جہاں بھی میں ٹیچر ہوں تو مجھ کو جو سیلری ملے گی وہ میرا مستقل ذریعہ آمدنی ہے. لیکن اگر میں بٹ کوئن میں پیسے لگا دوں اور اس سے میں کچھ پیسے کماؤں، چلے گئے کیا بھائی ہمارے غالب صاحب، تو اس سے میں پیسے کماؤں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں بٹ کوئن میں پیسے لگا کر کماتا ہوں، چونکہ وہ مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے. یہ بات ہم خود تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ذریعہ آمدنی مدینہ آنے کے بعد تجارت نہیں تھی، لیکن تجارت کیا کرتے تھے. یہ ہمارا دعویٰ تھا، اس کو ہم نے ثابت کر دیا. غالب صاحب میرے خیال سے چلے گئے ہیں، ہماری بات وہ سنیں. بڑے نقصان کی بات ہوئی. میں نے آج ان سے کچھ ایک دو باتیں پوچھنی تھی بڑی بنیادی لیول کی. نہیں بنیادی لیول کی بات قیصر صاحب وہ نہیں کر پاتے ہیں. نہیں میں نے بنیادی سے مطلب صرف میں نے ان سے اتنا پوچھنا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اسلام کے بارے میں 10 اچھی چیزیں بتائیں تو آپ بتا سکتے ہیں. بس اتنی سی بات پوچھنی تھی میں نے ان سے. چلیے خیر اگلے کالر کو لے لیتے ہیں.
مجھ سے اب ایک چیز آپ نے دیکھا کہ وہ ہماری جو سلیوری والی اسٹریم ہوئی اس کے بعد سے یہ لوگ بہت زیادہ ایک بات کہنے لگے کہ آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ لے لیتے ہیں, جو سوٹ نہیں کرتا نہیں لیتے. میں نے یہ اسی دن کہا تھا, مفتی شمائل صاحب کی پریزنٹیشن کے بعد یہ بات کہی تھی کہ اب یہ لوگ یہی دہرائیں گے, اب یہی دہرا رہے ہیں. یہی دہرا دیں. جی جی, حالانکہ اتنی بات بالکل واضح ہو گئی ہے, لیکن سامنے والے کو چونکہ سمجھنا نہیں ہے, اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میری بات نیچی ہو جائے گی اگر یہاں میں نے مان لیا, لہٰذا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہمیں انٹرپٹ کر رہے ہیں, قاصر صاحب کو نہیں بولنے دے رہے ہیں, آصف افتخار کو نہیں بولنے دے رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے ٹیکٹک ہوتے ہیں اس آدمی کے کہ جو میدان ہار گیا ہو, اس کے سامنے حوالے آ گئے ہوں, اس کے سامنے سب چیزیں آ گئی ہوں, وہ بھی اپنے انڈر ویئر میں اٹکا ہوا ہے. اب بتائیے انڈر ویئر کی مثال. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سیریس لیول پہ آ کے اعتراض کریں تو ہمیں اچھا بھی لگے گا, اس طرح سے تو خیر نہیں. جی جناب, کیا حال چال ہے, کیا کہنا چاہیں گے آج؟ جی الحمدللہ, میں تو پہلے سے ریسرچ کر لیا تھا کیونکہ اس کی ایک ڈیبیٹ دیکھ لی تھی ارننگ کے اوپر جو غالب مرزا نے بنائی تھی نا فالتو والی. اچھا میں نے نہیں دیکھی تھی. اچھا جی جی جی, تو میں نے اس پہ ریسرچ کیا, تو کچھ مارکیٹ کے نام بھی مجھے یا میں نے خود سے اپنا ریسرچ کیا تو ساری چیزیں مجھے کلیئر ہو گئی. تو مین چیز یہ ہے کہ جو بھی جاتے ہیں غالب مرزا کے چینل پہ, تو پہلے میں ان تین ایجر سے کہوں گا کہ پہلے ریسرچ کر لے, اس کے بعد جائے. تو وہاں پہ میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مارکیٹیں اسٹارٹ کی تھی, ان میں سے ایک آج بھی ہے, ان میں سے ایک آج بھی موجود ہے. بالکل, جی میں نے آپ کو حوالہ سے کمنٹ میں دیا تھا. اچھا, یہ بات میں نے یہ دیکھی, اس کو کہتے ہیں دوغلاپن. اچھا, وہ آپ نے یاد دلا دیا. پچھلی مرتبہ رمضان سے پہلے جب یہ مرزا غالب میرے پروگرام میں آئے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے میں آ کر ایک مارکیٹ کا آغاز کر دیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, یہ ثابت کریں کہ آپ نے کچھ تجارت بھی کی تھی کہ نہیں. بھائی تجارت میں آدمی خریدے گا بیچے گا, اب آج وہ ثابت کر دیا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, خریدنا بیچنا تجارت کوئی ہوتی ہے. بھائی بارٹر سسٹم پھر کیا ہے؟ جی بالکل. اور بہت سارا مرزا غالب بیسیکلی چاہ رہے ہوں گے کوئی انوائسز کو ریسیپٹس وغیرہ دکھائیں تب مانیں گے. نہیں اس سے بھی آگے ان کو کرپٹو کرنسی میں دکھائیں تب مانیں گے. یہ صحیح ہے, بل وغیرہ ہو کچھ, یعنی آڈیٹنگ ہو اس بزنس کی, سی اے وغیرہ جو ہے وہ آڈیٹنگ کریں تب جا کے مانیں گے کہ ہاں بزنس کیا ہے.